قسم یہی آیات ہمارے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بنے گا، اس کو اٹھا۔ یہ پیسے جو ہمیں مل رہے ہیں، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہے، خواہ وہ وزیر اعلیٰ ہو خواہ وہ وزیر خزانہ ہو۔ پښتنو ته دا یم چې موږ ته انصاف نه دی ملاو شوی، موږ ته دلته مسلط قوت بلوچ اکثریت دی، له موږ سره خوار بلوچ ظلم نه دی کړی، له موږ سره مزدور له موږ سره بزګر بلوچ ظلم نه دی کړی، موږ سره هغه بلوچ ظلم کړی دی چې اول یې پر خپل بلوچ غریب ظلم کړی دی، بیا یې پر ما ظلم کړی دی۔ دا زیاتو میرا وزٹ بلوچستان کا وزٹ نہ بلوچستان کے غریب بلوچ کے لیے کچھ اس میں ہے، نہ غریب پشتون کے لیے اس میں کچھ ہے، یہ سرمایہ داروں کا وزٹ ہے، یہ بیوروکریسی کا وزٹ ہے، یہ جرنیلوں کا وزٹ ہے، یہ فوجیوں کا وزٹ ہے۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں، یہ قطعاً اس پہ پیشتی بھی نام رکھنا مناسب نہ ہوگا۔ عرض یہ ہے کہ اس بجٹ کے حوالے سے حکومتی اتحادی ہونے کے باوجود اور سی ایم صاحب کے شفقت کے باوجود، تعاون کے باوجود میں شدید تحفظات رکھتا ہوں۔ وہ تحفظات غیر معقول نہیں ہے، بلا وجہ نہیں ہے، کسی کی توہین کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ جناب والا، میں خونی رشتے پہ یقین نہیں رکھتا ہوں۔ انما المؤمنون اخوۃ، تمام مسلمان بھائی بھائی ہے۔ بلوچ اور پشتون کا میرے اوپر کوئی فرق نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جو بھی انصافی ہوئی ہے 37 اضلاع میں، سب سے بڑی بے انصافی شیرانی کے ساتھ ہوا ہے، ضلع شیرانی، اور دوسرے نمبر پہ سوراب کے ساتھ ہوا ہے۔ ایک کا تعلق پٹھان سے ہے، دوسرے کا تعلق بلوچوں سے ہے۔ شیرانی کو 600 کے کچھ اباؤ اوپر ملین دیے گئے ہیں، پورا ضلع ہے، اور سوراب کو 700 ملین کچھ اوپر دیا گیا ہے۔ تفصیلی خاکہ پیش کرتے ہوئے وقت لگے گا، وقت کا خیال رکھتے ہوئے میں مختصراً یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اکیس ممبر اور ایم پی ایز جو ہمارے 18 اضلاع سے تعلق رکھتے ہیں، اضلاع ان کے 18 ہے اور ایم پی ایز ان کے 21 ہے، ان کو جن میں قلعہ سیف اللہ بھی شامل ہے، ان کو اس بجٹ میں ترقیاتی اسکیم جو دیے گئے ہیں وہ 41 ارب ہے، اور اس کے مقابل میں 21 ایم پی ایز جن کا 8 اضلاع سے تعلق ہے، اس کو 1 ارب 13 ارب روپے کی اسکیمیں دیے گئے ہیں۔ وہ کون سے اضلاع ہیں؟ ابھی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ معیار اسکیم دینے کا اور ترقیاتی کام کرنے کا کیا ہے؟ وفاق کا معیار تو معلوم ہے کہ 82% آبادی کے بنیاد پر دیا جا رہا ہے اور 5% ریونیو کے بنیاد پہ دیا جا رہا ہے۔
اور 10.7% غربت کی بنیاد پہ دیا جا رہا ہے، 2.3 یہ رقبے کی بنیاد پہ دیا جا رہا ہے۔ وفاقی محاصر کا طریقہ کار تو یہ ہے۔ صوبائی حکومت اور ذمہ داروں سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا معیار کیا ہے؟ ضلع کی بنیاد پہ دے رہے ہو، غربت کی بنیاد پہ دے رہے ہو، ریونیو کی بنیاد پہ دے رہے ہو، رقبے کی بنیاد پہ دے رہے ہو؟ کیا بنیاد ہے کہ آپ محاصر تقسیم کرتے ہو؟ کس بنیاد پہ تقسیم کر رہے ہو؟ اگر آبادی کی بنیاد پہ ہے تو یہ بات صحیح ہے کہ کوئٹہ کو 28 ارب روپیہ دیے گئے ہیں۔ آبادی یہاں تمام بلوچستان کے 37 اضلاع میں سب سے زیادہ آبادی کوئٹہ کا ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ مگر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا واشق کا بھی اتنا آبادی ہے کہ اس کو 30 ارب روپیہ دیے گئے ہیں؟ مجھے واشق کی آبادی پہ کوئی بدنیتی نہیں ہے، نہ کسی کا حق مارنا چاہتا ہوں، دبانا چاہتا ہوں، یہ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ مجھے ایک بنیاد بتائے کہ کس بنیاد پہ محاصر تقسیم ہو رہے ہیں میرے ضلع کا۔ ابھی بلوچی میں بول رہے ہیں کیا تو پھر جھوٹ ہوگا۔ یہ سارے ہر ضلع کا ہے۔ ہاں، پرونشل بھی زوروروں کا۔ اچھا، اور میں ضلع کا اگر بتاؤں تو اگر آپ کو اجازت ہے آپ کا تو میں بتا دیتا ہوں۔ ڈیرہ بکسی کا 8 ارب، ہب کا 8.5 ارب، لورالائی کا 9 ارب، کیچ کا 9 ارب، چاغی کا 9 ارب، پشین کا 9 ارب پونے 10 ارب، اور کوئٹہ کا 28 ارب 28.5 ارب، واشق کا 30 ارب۔ تو جناب والا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ مالی غنیمت ہے؟ فلان سابق وزیر اعلیٰ ہے اس لیے اس کو دیا گیا ہے، فلان سابق وزیر اعلیٰ ہے، ہب میں سابق وزیر اعلیٰ ہے، خضدار میں سابق وزیر اعلیٰ ہے۔ ہاں، کم کیا ہے، پتہ نہیں اس وزیر اعلیٰ کو کیا ہوا ہے۔ یہاں پہ وزیر خزانہ ہے، یہاں پہ وزیر منصوبہ بندی ہے، یہ تو سی ایم صاحب ہے۔ بھائی یہ تو امانت ہے، اس میں انصاف کرنا چاہیے، سب کو حصہ بقدر ضرورت و مشکلات دینا چاہیے۔ ابھی میں کیا بتاؤں، 1 کروڑ کے میں نے تقریباً 6 اسکیم روڈ کے دیے ہیں۔ 1 کروڑ سے کتنا روڈ بنے گا؟ اور اس کا لوکیشن اس سال تو 100% رکھا ہے، پچھلے سال 1/3 رکھا تھا، وہ ہمارے آفیسر لے گئے کہ یہ تو ہمارے کیا بنا ہے۔ یہ پیسے جو ہمیں مل رہے ہیں، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہے، خواہ وہ وزیر اعلیٰ ہو، خواہ وہ وزیر خزانہ ہو، خواہ وہ وزیر منصوبہ بندی ہو،
اداروں سے وصول کرتے ہیں، آپ کو بھی کچھ دیا ہے، آپ نے بھی کچھ دیا ہے۔ لیکن میں کلمہ پڑھ کے باوضو ہوتے ہوئے کہ 6 سال 6.5 سال میں ممبر رہا ہوں، خدا کی قسم اس بوتل کی قیمت کے برابر میں نے ایک بائی کسی سے نہ رشوت لیا ہے، نہ ٹھیکیدار سے، نہ ٹھیکے سے، نہ افسر سے۔ مسلمانی کا خیال رکھتے ہوئے جناب والا، میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، اس ایوان کو مقدس کہنا مجھے برا لگتا ہے۔ خدا کی قسم اس ایوان پہ یہ آیات جو آویزان ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، خدا کی قسم یہی آیات ہمارے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بنے گا۔ اس کو ہٹا، یہاں سے ہٹا۔ یہ معزز ایوان نہیں ہے، یہ مقدس ایوان نہیں ہے۔ یہاں پہ سارے کے سارے راشی اور متصل تشریف فرما ہے۔ جناب والا، میں نے اپنے کو بھی شمار کیا ہے، بھائی آپ پورا نہ مانیں۔ تو جناب والا، میرا ضلع پاکستان کے 20 اضلاع میں پسماندہ ضلع ہے۔ ایک ہمارا ضلع رشوت خوروں نے پسماندہ رکھا ہے۔ یہاں سے پی پی میں بہت سارے بڑے بڑے فنڈ اور پروجیکٹس وہاں لے کے لگائے نہیں ہیں۔ عوام آج بھی مشکل میں ہے۔ ہمارے ضلع کے ساتھ ابھی 877 اسکول مسنگ پوسٹ ہے۔ 2001 سے لے کے آج کے دن تک اسکول کے تمام کارگزاری سے گزرتے ہوئے 877 پوسٹ آ چکے ہیں، مگر رجسٹر بک میں مندرج نہیں ہے۔ اس کے وجہ سے 177 اسکول پرائمری بند ہے۔ اسمبلی کا ریکارڈ ہے، سوال کا جواب ہے، جو میں نے پہلے سوال جمع کیا تھا اس کا جواب آیا ہے۔ یہ پروپیگنڈا نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اسمبلی کے سے پوچھ سکتے ہو۔ 2019 میں بلوچستان کے مختلف اضلاع میں نوکریاں آئی تھی، تمام اضلاع کی نوکریاں اس پہ تقرری ہوئی، کلاس کھلا رہ گیا۔ آپ بات کریں، مجھے سے آواز آ رہی ہے۔ تو جناب والا، ہمارا بادری بارڈر ہے، انتہائی اہم بارڈر ہے، اس کے 3 پروجیکٹس ہے، پیکج ہے، اور 3 ارب کا ایک روڈ ہے، 76 کلومیٹر ہے۔ اس سال اس کے لیے 226 کی لوکیشن رکھا ہے۔ تینوں میں سے ایک سٹارٹ ہوگا اگر سارے پیسے دیے جائے، اور تینوں سٹارٹ نہیں ہو سکتے۔ یہ تو سی ایم صاحب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، میں یاد دلانے کی غرض سے بتا دینا چاہتا ہوں۔ اور اسی طرح ہمارے پشتون بیلٹ کے 11 اضلاع، ان کو صرف 37 ارب روپے دیے گئے، چمن سے لے کے کٹو ڈبری تک۔ اس حوالے سے ہمارے پشتون بیلٹ کے 11 اضلاع احساس محرومی کے شکار ہے۔ ہمارے ریاست کے سرمہری سے اور عوام کے مسائل کے اوپر توجہ نہ دینے کی وجہ سے میں نہ ٹی ٹی پی ہوں نہ بے لے ہوں، لیکن آج ہماری یہ ریاستی ادارہ جو ہے، یہ اس کا طریقہ کار جو ہے وہ اس طرف لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی کوئی دہشت گرد تنظیم
اور ریاست سے بغاوت. ہمیں یہ پسند نہیں ہے. پاکستان ہمارا ملک ہے, ہمیں اس کا امن عزیز ہے, جان سے بھی عزیز ہے, ہم پاکستان کے وفادار ہیں. لیکن یہ ریاستی طرز عمل یہ اس کا آغاز ہے کہ ابھی تو بے لے بنا ہے. شاید خدا نہ کرے کہ لوگ بے لے نہ بنے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس پیش ٹی کے حوالے سے, شاید اس آواز کے مقابلے میں ارباب اختیار و اقتدار برا مانتے ہوئے ہمارا یہ پیش ٹی وی جو اسکیم اس میں آ چکے ہیں اس کو بھی تباہ و برباد کرے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں. رزق دینے والا اللہ ہے, ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے اور وہی روزی دے گا. مگر یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے. ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں. ایک چچا اور اس کا ایک بھتیجا چھوٹا ساتھ تھے, کسی سے دہی مانگ کے جب گھر والوں نے اس کو بھیک میں دہی دیا تو چچا نے چالاکی سے کام لیتے ہوئے بھتیجے سے کہنے لگا, وہ تو بچہ تھا نہیں جان رہا تھا, کہ 20 گھونٹ میں پی لیتا ہوں اور 20 گھونٹ آپ پی. کیسے بچے؟ اس نے بولا کہ ٹھیک ہے. اس نے بولا کہ میں تو بڑا ہوں, پہلے میں پی لیتا ہوں. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چچا آپ پی لیں. اس نے 19 گھونٹ میں سارے تالی کو صاف کر دیا. جب زمین پہ رکھ دیا بھتیجا رونے لگا کہ بھائی ہمارے لیے تو کچھ نہیں بچا. اس نے بولا کہ رو مت, میرا تو بھی 1 گھونٹ رہ گیا ہے, میں نے تو بھی 20 پورے نہیں کیے. ابھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامل بنا کے کسی علاقے میں بھیج دیا. انہوں نے عشر و صدقہ کے جتنے پیسے جمع کیے تھے ایک تھوڑا سا الگ گرہ میں اپنے ساتھ ہمراہ لایا. گرہ جو مال تھا وہ رسول اللہ کے سامنے رکھ دیا اور گرہ اپنے شام سے ساتھ. نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ ابو ہریرہ یہ اپنے ساتھ جو رکھا ہے یہ گرہ, یہ چھوٹا سا, یہ کس کا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ لوگوں نے مجھے تحفے میں دیا, وہ عامل کی حیثیت سے نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو یہاں جمع کرو, جاؤ فلانی کی بیٹے آپ عامل بنے بغیر آپ چلے گئے, پھر لوگ آپ کو تحفے نہیں دیں. تو ہمارے یہ تحفے گورنر صاحب کو 2 ارب, فلان سابق وزیر اعلیٰ صاحب کو 2 ارب, اور لوگوں میں تو خیال نہیں رکھتا ہوں. میرا وزٹ بلوچستان کا وزٹ نہ بلوچستان کے غریب بلوچ کے لیے کچھ اس میں ہے, نہ غریب پشتون کے لیے اس میں کچھ ہے. یہ سرمایہ داروں کا وزٹ ہے, یہ بیوروکریسی کا وزٹ ہے, یہ جرنیلوں کا وزٹ ہے, یہ فوجیوں کا وزٹ ہے. یہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ قطعاً اس پہ پیش ٹی نام رکھنا مناسب نہ ہوگا. 2-3 باتیں میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے حلقے والے ہمیں تنگ کر رہے ہیں کہ دے دو اسکیم, دے دو اسکول, دے دو بیچوں, دے دو سڑک, دے دو واٹر سپلائی. میں کہاں سے دے دوں؟ نو پشتنو تدایام کہ موشتا انصاف نہ دے ملاو سوئی, موشتا دلتا مسلط قوت بلوچ اکثریت دے لموڑ سر خار بلوچ ظلم نہ دے کھڑے, لموڑ سر مزدور لموڑ سر بزگر بلوچ ظلم نہ دے کھڑے, موڑ سر ہاں بلوچ ظلم کھڑے دے کہ آوالے پر پل
بلوچ غریب ظلم کړی دی بیا یې پر ما ظلم کړی دی دا زیاتوب دی